بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم ڈاکٹر صاحبان، السلام علیکم۔ انفارمیشن کے مطابق آج کا ہمارا اس پروگرام میں فار جنرل انفارمیشن اینڈ میٹیریا میڈیکا ہومیوپیتھک پریکٹیشنرز دوستوں کے لیے یہ لیکچر رکھا گیا تھا، اس پر نیٹم سلف، پلساٹیلا اور کالی سلف کے کمپیریزن میں سلیکشن کے لیے۔ تو یہ پریکٹس میں پریکٹیشنرز کو کافی اس میں اب اچھی انفارمیشن ہے کہ یہ بڑا کارآمد اور افیکٹو گروپ ہے ادویات کا، جس میں بہت سے مریض کامیابی سے شفا یاب ہوتے ہیں، اور ہمارا کمپیریزن ہوتا ہے فار پرپز آف سکسیسفل پریکٹس، فار پرپز آف کریکٹ سلیکشن، اور اس میں اس انفرادیت کے لیے کہ کون سی دوا کون سے مریض کو شفا یاب کرنے کے لیے میکسیمم علامات کے ساتھ درست ہوتی ہے۔ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پروگرامز میں کچھ دوستوں کو، پریکٹیشنرز کو، کچھ لوگ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق ان کو ڈاکٹر صاحب یہ کوشش کرتے ہیں اس لائن پر کہ ماڈرن طریقے استعمال کریں، یہ کوئی شاید پرانا طریقہ ہے، تو وہ اس سلسلے میں کوشش کرتے ہیں کہ جی آج کل وہ انڈیا میں بڑا کامیاب ہے کمبینیشن کا اور الٹرنیٹیو میڈیسن کا۔ تو ہمارے علم اور تجربے کے مطابق موسٹ ماڈرن ہومیوپیتھک سسٹم از سملر میڈیسن ان پراپر پوٹینسی اکارڈنگ ٹو سمٹمس۔ اس سے زیادہ ماڈرن اور پرفیکٹ قاعدہ کلیہ کوئی نہیں۔ اگر لوگ اپنے آپ کو، اپنے مریضوں کو خراب کرنے کے لیے ماڈرنائزیشن کی تلاش میں بیسک رول ریگولیشن سے ہٹ کر پریکٹس کرتے ہیں، تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ پھر اس میں کامیابی نہیں ہوتی۔ تو یہ اس ذہن پر ایسے کام نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم اس کو کچھ چینج کرنے کی کوشش کریں۔ جو چیز پرفیکٹلی ثابت شدہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نیٹم سلف کے مریض کو پہچان جاتے ہیں کہ اس میں اور کالی سلف کے مریض میں اور پلساٹیلا میں ڈفرینس کیا ہے اور اس میں کلوز ریلیشن کیا ہے، تو اس سے سلیکشن میں آپ کا مریض کو بھی فائدہ ہوتا ہے، دوا کی سلیکشن بھی درست ہوتی ہے۔ تو ایک میں نے کچھ دوستوں کی انفارمیشن میں اضافے کے لیے یہ بھی اس میں ٹیلی فون پر میسیج آتے ہیں کہ یہ جو پروونگ ہے اس میں کچھ ادویات میں ہے کانسٹیٹیوشن، تو اس میں لوگوں کا چھوٹا قد ہے، یہ چھوٹا ذہن ہے، قد نہیں بڑا، اور یہ اس کے ٹانگیں کمزور ہیں یا جسم، یہ اس میں کیسی پروونگ ہے؟ کیا اس دوا کی پروونگ میں یہ قد ایسے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں؟ تو اس میں دوست جو نئے نئے داخل ہوتے ہیں ان کو اس میں یہ پروونگ کا وہ طریقہ کار کا شاید علم نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں کہ کسی دوا میں بچے کا قد چھوٹا ہے یا اس کی ٹانگیں چھوٹی ہیں یا اس کا ذہن ہلکا ہے یا معاف ذہن ہے، یہ پروونگ سے دوا کے ذریعے پیدا نہیں کیا جاتا۔ دوا تو اپنے قاعدہ کلیہ کے مطابق اپنے اثرات رکھتی ہے ہر شخص پر، بچے پر، بڑے پر، اور یہ بھی جیسے آپ نے ادویات میں لکھا ہے کہ دیکھا ہوگا کہ کیمویلا جیسے یہ بچوں کی دوا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ پلساٹیلا عورتوں کی دوا ہے۔ تو یہ ایک نالج اور انفارمیشن کے لیے کہ جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پلساٹیلا کے زیادہ مریض جو ہے وہ لیڈیز میں آتے ہیں، تو یہ تجربے کی بات ہے، پروونگ کی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پلساٹیلا عورتوں پہ اثر کرتی ہے تو مردوں پہ نہیں کرتی۔ یا آپ یہ دیکھتے ہیں اپنے
ایکسپیرینس میں پریکٹس میں کہ کیمومیلا میں زیادہ بچوں کے کیس آ جاتے ہیں، تو یہ بھی علم کی بات ہے۔ ایسے ہی جو لوگ جیسے سلفر ہے، جیسے یہ کلکیرے کارب ہے کہ یہ موٹے اور پلپلے اور بڑے جسم کے فربا لوگوں کے لیے یہ دوا ہوتی ہے، یہ جو ایسے کانسٹیٹیوشن والے نہیں ہوتے ان پر بھی اثر کرتی ہے۔ یہ صرف یہ میٹیریا میڈیکا میں اسے لکھا جاتا ہے کہ وہ ادویات جن میں کانسٹیٹیوشنلی ایسے مریض زیادہ آتے ہیں، جو بچوں میں ہوتے ہیں یا عورتوں میں ہوتے ہیں یا موٹے جسم کے ہوتے ہیں، یا جیسے سلفر میں ہے وہ پتلے کندھے جھکے ہوئے ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ پروونگ میں نہیں ہوتا۔ اب اصل معاملے کی طرف آتے ہیں۔ یہ بات آپ سمجھ گئے کہ پروونگ میں دوا کے اثرات کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا مائنڈ موڈیلٹی، اس کا ٹیمپرامنٹ، اس کا موسم، اس کی گرمی، اس کے پیاس، یہ اس کے علامات کیا آتی ہیں۔ اب جب تجربے میں آپ کے پاس پریکٹس میں لوگ آتے ہیں تو اس میں وہ زیادہ کلیئر بات ہوتی ہے کہ یہ دوا کس قسم کے افراد پر، بچوں پر، بڑوں پر، کون سی سائڈوں پر، دائیں طرف پر کس طرف اثر کرتی ہے۔ تو جیسے یہ نیٹرم سلف ہے اور پلساٹیلا اور کالی سلف ہے، یہ بڑی ہی آسان اور پریکٹیکلی کامیاب ادویات میں سے ہے۔ تو اس میں جب یہ پہلی دوا جو نیٹرم سلف ہے، اس میں بیسیکلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے مریض وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ وہاں پرفیکٹلی اثر کرتی ہے جو گرمی سے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور اس سے کم درجے میں ٹھنڈ سے، سردی سے، ٹھنڈی ہوا سے حساس ہوتے ہیں۔ تو اب دو چیزیں آگے کہ بیسیکلی دس از اکارڈنگ ٹو اٹس ٹیمپرامنٹ از اے وارم میڈیسن۔ وہ لوگ جن کو گرمی کے موسم میں گرمی اتنی نہیں جتنی گرمی ہوتی ہے، آپ کو پہلے لیکچرز میں اس کی افادیت بتائی تھی کہ وہ سمٹم نہیں ہوتا جو ایکسپیکٹڈ ہو کہ گرمی میں پیاس کا زیادہ فیل کرنا یا گرمی میں موسم کو گرمی محسوس کرنا، یہ کوئی سمٹم نہیں ہوتا، یہ نارمل ہوتا ہے۔ تو کالی سلف کا مریض جو ایکسٹرا آرڈینریلی گرمی کو نارمل سے زیادہ یا بہت زیادہ محسوس کرتا ہے، اول درجے میں کرتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جی کھلی ہوا میں مجھے سکون ہوتا ہے، گرمی سے اضافہ ہوتا ہے، گرمی برداشت نہیں ہوتی، لیکن سردی کے موسم کو بھی وہ زیادہ فیل کرتا ہے اور ٹھنڈی ہوا کو زیادہ محسوس کرتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات اس کا یاد رکھیں کہ زیادہ پیاس کے ساتھ ٹھنڈے پانی کی خواہش ہوتی ہے، دو چیزیں ہو گئی۔ اب یہ چیز، جو دونوں چیزیں ہیں، یہ اور ادویات کی طرح یہ نیٹرم سلف کے ساتھ ہی کالی سلف میں بھی آتی ہیں۔ اب آپ نے پریکٹس میں ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے کہ اگر مریض نیٹرم سلف کا آتا ہے تو آپ کو وہ یہ بتائے گا کہ اس کے اثرات جو ہیں یہ بے حد غصے اور طیش میں آنے والا، مایوسی کی حالت میں، اور ایکسٹرا آرڈینریلی یہ زندگی سے نفرت کا مریض ہوتا ہے، اور بہت اوقات، بسا اوقات یہ خودکشی کی کوشش کرنے والے لوگ بھی اس میں آتے ہیں۔ تو یہ بہترین ڈفرینشیٹ ہوتا ہے اس سے کہ ایسے لوگ جو انتہائی طیش میں، غصے کی زیادتی کے ساتھ اور بے حد مایوسی کے ساتھ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور زندگی سے نفرت کے ساتھ خودکشی، لیکن اکثر اوقات بسا اوقات یہ سست اور کاہل لوگ بھی ہوتے ہیں جو لوگوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ ایک اسپیسیفک مائنڈ آ گیا کہ وہ بندے، بیماریاں ہر دوا میں ہوتی ہیں، جیسے پلساٹیلا کی ہیں، اس کی ہیں اور کالی سلف کی ہیں، وہ آپ کو اس کے بعد میں کنفرمیشن ہوتی ہے۔ تو نیٹرم سلف شیل بی اے پیشنٹ جس کا بیسک جو بڑی اس میں واضح علامات ہیں، اور اس سے آگے جائیں تو یہ جو مرطوب موسم ہوتے ہیں، ایسے لوگ اس دوا میں زیادہ مریض ہوتے ہیں جو دریائی علاقوں میں، ندی نالوں کے پاس، نہروں کے پاس، چھپڑوں کے پاس، گندے پانی والی جگہ کے ارد گرد رہتے ہیں، وہ اس کے زیادہ پیشنٹ ہوتے ہیں۔
اور پانچویں بات کہ اس دوا میں کالی سلف کی طرح اس کے اخراج بدبودار ہوتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک پکچر آتی جاتی ہے، ایک تصویر آتی ہے کہ نیٹرم سلف کا مریض ایسا ہوتا ہے۔ ایک اس میں بڑی زبردست بات ہے کہ جب آپ لوگ کسی کو یہ گرمی کا دیکھ کر، اس کی مایوسی کا دیکھ کر، اس کا ہوا کی خواہش کا دیکھ کر، کچھ لوگ اس میں اکثر استعمال کرتے ہیں پلسٹریلا کا یا کالی سلف کا، تو نیٹرم سلف میں یاد رکھیں کہ یہ دوا سر کی چوٹ کے اثرات، یہ اس میں ایک اس کی بنیادی افادیت ہے کہ وہ لوگ جب آپ کو دوا دیتے یا اس دوا کی سلیکشن پر اگر کوئی نہیں پہنچتا، جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے کسی وقت مہینہ پہلے، سال پہلے، 10 سال پہلے اس کو سر میں چوٹ لگی ہے اور اس کے بعد یہ بندہ ذہنی طور پر ایسا مریض ہو گیا جس میں غصے کی شدت آ گئی ہے اور لوگوں سے خوفزدہ ہوتا ہے اور یہ مایوسی اور طیش میں آنے والا ہے اور خودکشی کی بھی ٹرائی کر چکا ہے اور اس میں سستی اور کاہلی بھی ہے، تو یہ سر کی چوٹ کے اثرات کے ساتھ بہت سی بیماریاں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جرکان ہوتا ہے، نکشیر ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں، ایگزیما ہوتا ہے، ناخن خراب ہوتے ہیں، پیپ پڑ جاتی ہے، ہڈیاں خراب ہوتی ہیں، دردیں ہوتی ہیں، یہ آنکھیں خراب ہوتی ہیں، نظرہ زکام پرانا ہو جاتا ہے، بواسیر ہو جاتی ہے، السر کینسر۔ یہ ہومیوپیتھک سسٹم ایسا لاجواب اور بینیفیشل طریقے سے وہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں جو دوا کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، تو وہ مریض کی جو بنیادی بیماری، اس کی وراثت کی بیماریاں بھی اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں وہ لوگ نیٹرم سلف جو بیسیکلی کرونک، اور یہ آپ جو لوگ اس میں ایکسپرٹ ہیں، آپ سائیکوسس کے علامات کو جانتے ہیں، یہ اینٹی سائیکوسس میں اول درجے کی دوا ہے۔ تو جب آپ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کو سر کی چوٹ لگی تھی، اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں، یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ٹاپ کی دوا تو ضرور ہے کہ سر کی چوٹ کے اثرات والے لوگ اس سے ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ہومیوپیتھک سسٹم بیسیکلی آپ کو یہ گائیڈ کرتا ہے کہ آپ صرف کاز آف ڈیزیز پر مت جائیں۔ یہ آپ کے لیے ایک لائن ہے، ایک رہنمائی ہے کہ اس میں کاز آف ڈیزیز میں سر کی چوٹ کے اثرات میں اگر یہ علامات آتی ہیں، مرطوب موسم سے زیادتی ہے، ہوا کی خواہش ہے، سردی لگتی ہے، گرمی اس سے بھی بہت زیادہ لگتی ہے، طیش آتا ہے، غصہ آتا ہے، دماغ بیسیکلی اس کا زندگی سے نفرت والا اور زندگی سے تحت خودکشی والا ہو جاتا ہے، تو جب اس سر کی چوٹ کے ساتھ کو یہ دوا رفع کرے گی تمام بیماریوں کے ساتھ جو اس کو ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں۔ اب اس میں اگر سر کی چوٹ کے ساتھ اور ادویات جو ہیں آرنیکا ہے، سر کی چوٹ لگنے سے اگر اس کو سردی کا زیادہ شروع ہو جاتی ہے اور چوٹ لگنے کے بعد وہ ایسا ہے جیسے وہ خواب میں غنودگی والی حالت میں چلا جاتا ہے، لوگ یہ سویا ہوئے لیکن آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہے، آپ کے سوال کا جواب دینے وہ نظر آتا ہے کہ یہ جیسے مدہوشی میں ہے، نیند میں ہے، لیکن بات کا جواب دیتا ہے اور اپنے پاس کسی کو بیٹھنا، ہاتھ لگانا، چھونا پسند نہیں کرتا۔ تو ایسے سر کی چوٹ کے اثرات میں اگر اس کو آرنیکا کی علامات آتی ہیں کہ جسم کو دکھن کا احساس ہوتا ہے جیسے چوٹیں لگنے سے ہوتا ہے، چوٹ لگی ہے جب بھی، اب یہ آرنیکا بن گیا۔ اب سر کی چوٹ میں اگر کوئی اور بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو گرمی بہت لگتی ہے، نہانے کی بڑی خواہش ہوتی ہے، دردیں بڑی ہوتی ہیں، پاؤں جلتے ہیں، ٹھنڈے رکھنے کو دل کرتا ہے، تو ایسی سر کے چوٹ کے ساتھ میں جب اس کے سر پر، جسم پر یہ علامتیں آ گئی، جسم اکثر ٹھنڈا ہوتا ہے اور سر زیادہ گرم ہوتا ہے، تو لیڈن پال میں آ جائے گا۔ تو یہ بڑا شاندار سسٹم ہے کہ آپ کو ایک ایک لائن پر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ وہ